السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہماری ذات میں توازن لے کر آتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، وہ چیز بے ترتیب کیسے رہ سکتی ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھ رہا ہو، اللہ اسے بے ترتیب اور بے چین کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھے، اللہ اسے کیسے بھول جائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کے رب کی رضا اور کرم سے بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے، وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے، وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا۔ جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے، وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں، رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی لاکھوں کروڑوں مخلوقات مختلف انداز میں بکھیر دی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی مخلوقات کو ہی اپنی ساری توجہ دے کر ان کو اہم سمجھتے ہیں یا ان کے خالق کو۔
جس نے ہمارے ہی لیے دنیا بنائی ہے تاکہ ہم اپنے مالک کا شکر کریں، اس کو سراہیں، اسی کی حمد بیان کریں۔ اس کی مخلوقات ہماری توجہ ڈیزرو نہیں کرتی، وہ تو ہمارے ہی لیے ہیں، کبھی مل جائیں گی، کبھی چھن جائیں گی۔ ہماری اصل توجہ کا محور، اصل ذکر کی محفلیں اور اصل غور و فکر کا مرکز تو ہمارا اللہ ہونا چاہیے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ پورا قرآن، پورا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے مخلوقات کے چنگل سے نکل کر اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس کا شکر کیسے کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب کچھ چھن جائے، یہی پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا ہے نا کہ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا ایک عکس ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو اللہ۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تب ہی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور وہی کرنے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے، وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے؟ سنگل اٹیمپٹ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا، ایک لمبی مسافت کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے۔ کچھ کھونا، کچھ پانا، سب سفر کا حصہ ہیں۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے جنت تک جانا ہے تو ہمیں اس دنیا نامی چیز کو پار کرنا پڑے گا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ کبھی پار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سفر کے لیے جو گائیڈ بک دی ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا جادو کی طرح ہمارے سارے کام آسان کر سکتی ہے۔ اللہ کی مدد کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔